ضیاءالدین یوسف زئی، جن کی پچھلے دنوں اپنی بیٹی کے لیے کتاب بھی آئی اور بات ہوتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً، وہ اپنا اظہار بھی کرتے ہیں، بلکہ آف ایئر جب ٹیلی فون پہ بات ہو تو وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بات یہ ہے کہ میں تو دل دکھتا ہے، اور جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو میں اپنے سی کوشش میں اس کے لیے ٹویٹ بھی کرتا ہوں، مذمت بھی کرتا ہوں، جو بھی مجھ سے ہو سکتا ہے جتنا حصہ کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کہیں میرا وہ ٹویٹر ہینڈل پہ جا کے اگر وہاں سے دیکھیں تو بھٹی صاحب، میں آپ لوگوں کے بارے میں ایک مثبت جو جملہ مجھے آتا ہے سمجھ، وہ بول کے تو گالیاں لینے میں آپ کے ساتھ حصہ ضرور بٹاتا ہوں۔ خیر، یہ ہے بھی امر واقعہ کہ وہ اتنی سی بات کر دیں کہ یہ چیز جو ہے یہ جائز اور مناسب نہیں ہے، تو اس کے بعد جو مغلظات کا طوفان برپا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر یا ہر جگہ ہی اس وقت جو اس وقت ہے نا، مسلمان کم اور اسلام پسند زیادہ ہیں، تو وہ جو اسلام پسند طبقہ ہے ان کو اس بات سے تو غرض ہی نہیں ہے کہ خود مسلمان ہونے کے لیے آپ کے وجود سے کس طرح کی تسکین اور سلامتی اور امن اور ٹالرنس اور برداشت پھوٹنی چاہیے۔ ان کو یہ ہے کہ اس نام پہ جتنی مغلظات اور گالیاں بکی جا سکتی ہیں وہ اسلام پسندی کی دلیل ہیں۔ آج بھی پروگرام میں زحمت فرمائی ہے ضیاءالدین یوسف زئی صاحب نے، تو اگلی بات اب ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے جو احمدیہ ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے سلسلہ چل رہا ہے۔ شکریہ طاہر بٹی صاحب۔ پاکستان میں جماعت احمدیہ کے ساتھ منسلک ہمارا سلسلہ تھوڑا انٹرپٹ ہو رہا ہے۔ ساتھ منسلک پاکستان کے شہریوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ جو ظلم، جبر اور زیادتی ہو رہی ہے، اس کی تاریخ پچھلے 50-60 سالوں پر محیط ہے۔ اور آپ دیکھیں 1953 میں جو واقعات ہوئے، 1974 میں جو کچھ ہوا، اور پھر 2010 میں یعنی عبادت گاہ کے اندر جس طرح خود کش حملے میں بہت زیادہ لوگوں کا قتل عام کیا گیا، جس کو لاہور میسیکر کہا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو یہ تو نئی نہیں ہے، یہ پرسیکیوشن جو ہے، اور یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ یہ اسٹیٹ سینکشن پرسیکیوشن ہے ایک لحاظ سے، جس میں ریاستی ادارے بھی خاموش ہوتے ہیں، اور پچھلے مہینوں میں جس طرح اس میں شدت آئی ہے جی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں یہ جو مذہبی انتہا پسندی ہے وہ انتہا کو پہنچ رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ پچھلے چند مہینوں میں پہلے طاہر ندیم کو، جو کہ ایک امریکی شہری تھا، اس کو عدالت کے اندر قتل کیا گیا، اور قاتل کو جو پذیرائی ملی عدالت کے اندر بھی اور باہر سوشل میڈیا پہ بھی۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ لوگوں نے ڈی پی اپنے پروفائل پر اس قاتل کی تصاویر لگا دی۔ پھر آپ دیکھیں اکتوبر کے مہینے میں پروفیسر نعیم الدین صاحب کو، جو کہ بہت ہی عالم، فاضل اور شریف انسان تھے، ان کے ساتھ جو ظلم ہوا، اور ان کے خاندان کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ جو ہے اسی شہر میں پشاور میں معراج احمد کو، جو کہ ایک دوسرا بزنس مین تھا، ان کو بھی صرف اسی وجہ سے قتل کیا گیا کہ وہ احمدی تھا۔ اور پھر میں نے ابھی جو نومبر کے اسی مہینے میں پنجاب میں ڈاکٹر طاہر احمد کو ٹارگٹ کلنگ کے ساتھ ساتھ ان کے والد کو بھی زخمی کیا گیا، دوسرے 2-3 لوگوں کو بھی زخمی کیا گیا۔ تو یہ جو واقعات ہے یہ انتہائی قابل مذمت، قابل افسوس اور باعث تشویش ہے، نہ صرف پاکستان کی ریاست اور موجودہ حکومت کے لیے، عمران خان کی، بلکہ سول سوسائٹی کے لیے بھی، سیاسی جماعتوں کے لیے بھی، سماجی تنظیموں کے لیے بھی، انسانی حقوق کی تنظیموں کے لیے بھی، کہ جو ماحول بنایا گیا ہے انتہا پسندی کا، جس میں کوئی بات تک نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ معاشرہ کس طرف جائے گا؟ ہم کس قسم کا معاشرہ ہے یا کس قسم کا ملک ہے جس میں ایک جماعت کے ساتھ ان کے عقیدے کے اختلاف پر وہ جہاں وہ کوئی ان کو دیکھے ان کو قتل کرنا، یہ
یہ میرے خیال میں یہ جو پرسیکیوشن ہے اس کی تاریخ میں مثالیں بہت کم ملتی ہے. اور اس میں جو سب سے زیادہ افسوس کی بات ہے بیٹی صاحب، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اور سماجی تنظیمیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں اس پر بالکل خاموش ہے، اور ان کو وہ اتنا ڈر رہے ہیں کیونکہ ان کا جو لابی ہے، جو ایکسٹریمسٹ لابی ہے، انہوں نے ایسا کیا ہے کہ جو ان کے حق میں بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم بھی احمدی ہو، تم بھی واجب القتل ہو. بالکل. تو جج ڈرتا ہے، وکیل ڈرتا ہے، سول سوسائٹی کا عام بندہ اس کو خوف ہے اپنی جان کا. تو ایسے حالات میں یقیناً بات کرنا مشکل تو ہے، لیکن یہ جو مشکل ہے یہ ہمیں اور بھی مشکلات کا شکار یہ ہے بات، یہ ہے. کیونکہ میرے زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ یقیناً طالبان کے خلاف بولنا مشکل کام تھا، لیکن ان کے خلاف نہ بولنا اس سے بڑا مشکل تھا، کیونکہ ان کے غلامی میں رہنا بڑا مشکل تھا. تو اگر انتہا پسندی اس طرح آگے جائے گی اور کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، کوئی بولنے والا نہیں ہوگا، اور ریاست کی جو بنیادی ذمہ داری ہے لوگوں کی جان، مال اور عزت کا تحفظ، وہ صرف سنی یا شیعہ یا بریلوی جماعت کے لیے تو نہیں ہے، وہ تو سب کے لیے ہے. خواہ کسی کا تعلق یا صرف مطلب مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، وہ تو ہندو، سکھوں، عیسائیوں، پارسیوں، یعنی جو بھی وہاں پر جو بھی مذاہب ہے، جماعت احمدیہ ہے، وہ سب کے، ریاست سب کو جو ہے پابند ہے کہ ان کی جان، مال اور عزت کی تحفظ کرے. تو اس صورتحال میں اگر ہم آئین کی اس جو ہے آرٹیکلز اور ان ضوابط کو مد نظر رکھ کر جس میں ان کو تحفظ حاصل ہے جان، مال اور عزت کو، اگر ہم میں اتنی بھی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ ہم ان کی حق کے لیے بولیں اور ان کو جو بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے اس کے خلاف اپنا آواز اٹھائیں، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے. اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرح انتہا پسندی اور جو ہے جہالت اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ دہشت گردی کے نرغے میں ہے، شکنجے میں ہے. اس سے ہم مل کر جو ہے آزاد ہو سکتے ہیں. شکریہ. بالکل ٹھیک.